السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم تمہارے آنے سے بائی زینب گل کی پارٹ 4 ریڈ کریں گے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے، اوکے؟ کیا مطلب میں انہیں فالو کرتے ہوئے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایشل کی بات سن کر عباد اسے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی وہ اسکوٹی سے آئی تھی، پھر صبح یوں نہیں جانا ہوتا، اسی لیے اسکوٹی نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ ایشل اسے سمجھانے لگی، ایشو تمہیں کیا لگتا ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کیا؟ اسکوٹی کوئی بھی ان کے گھر تک چھوڑ آئے گا، مگر مجھے ان کا پیچھا کرتے دیکھنے پر کوئی کیا سوچے گا بھلا؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی کو ڈراپ کرنے کا؟ عباد سخت چڑھا ہوا تھا اس بات پر۔ بھائی میں سمجھاتی ہوں لیکن وہ نہیں مانے گی، اس طرح جانے پر میں چلی جاتی آپ کے ساتھ، پر اس وقت میں بھی نہیں جا سکتی، ابھی گیسٹ بھی گھر میں موجود ہے۔ ایشل کچھ پریشان سی کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ماہین یا عنایہ سے کسی کو بولو وہ ساتھ چلے۔ عباد اسے پریشان دیکھ کر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں بولتی ہوں۔ ایشل کہہ کر وہاں سے چلی آئی کہ ابھی انہیں بھی بتانا تھا۔ عباد اور ماہین انہیں گھر تک چھوڑ گئے تھے۔ ندا بھی ابریشا کے گھر ہی رک گئی تھی، رات میں وہ اکثر یہاں رک جاتی تھی۔ ایشل بہت اچھی لگ رہی تھی آج، کیوں باری؟ ندا کہنے کے ساتھ ہی اسے بھی پوچھنے لگی، واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، اس نے بھی دل سے تعریف کی تھی۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ ندا اسے کچھ پریشان دیکھ کر کہنے لگی، یار ندا، آج ایک عجیب بات ہوئی، مجھے لگتا رہا پورے فنکشن میں کوئی مسلسل مجھے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا، اور پھر ایشو بھی بول رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، باری یار تم فضول پریشان ہو رہی ہو، ایشو تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا تم اب فضول مت سوچو۔ اور آج کا کیک کتنا مزے کا بنایا تھا، سب لوگ پوچھ رہے تھے کہاں سے منگایا ہے۔ ندا اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی تو اس کا دھیان بٹانے لگی، اچھا چھوڑو، کافی دیر ہو گئی ہے، سو جاؤ، اب صبح یوں نہیں جانا ہے۔ وہ اب مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اتنا چاہتی تھی یہ کیک کی بات دوبارہ شروع ہو اور پھر ایک بیکار ہی بات عباد حسن کے ذکر تک جائے۔ اچھا باری یار، پہلے ایک کپ کافی پلا دو، ندا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اسے معلوم تھا جواب کیا آنا تھا، پر وہ بھی ندا تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس وقت کافی خود جا کر بنا لو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اسے ڈپٹنے لگی، یار پلیز نا، میں اکیلے نہیں جا رہی، تم بھی چلو۔ ندا اس کی بات کو بنا خاطر میں لائے کہنے لگی، بولا نا مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تمہیں پینی ہے کافی تو جا کر خود بنا لو۔ وہ بھی کہاں ہلنے والی تھی۔ باری تمہارے یہاں مہمانوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ ندا ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی، مہمان اور تم؟ خدا کا خوف کرو یار، تم کب سے اس لائن میں آ گئی؟ ایک دن نہیں گزرا جب تم ادھر نہ آؤ۔ وہ بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ پلاؤ، میں خود ہی جاتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ندا کو ہی اٹھنا پڑا۔ بھائی آپ مجھے کالج ڈراپ کر دیں گے پلیز؟ وہ آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا جب اس کے پیچھے تقریباً بھاگتے ہوئے باہر آتی عنایہ نے کہا، آج بھی پیٹرول نہیں ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے تمہاری اسکوٹی کے ساتھ؟ عباد نے اس کی بات پر سب سے پہلے یہی اندازہ لگایا تھا۔ نہیں بھائی، ایکچولی میری اسکوٹی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، میں نے بابا کو بولا تھا رات، وہ آج لگوا دیں گے۔ عنایہ جلدی اپنے بیگ میں بکس رکھتے ہوئے بولی، اچھا چلو بیٹھو، پھر مجھے نکلنا ہے، لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ اسے
بیٹھنے کا کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ عنایہ بھی بنا وقت ضائع کیے آ کر بیٹھی تو اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ بھائی آپ نے وہ انگیجمنٹ والی پکچرز پی ڈی میں کاپی کر دیا؟ جب وہ انگیجمنٹ سے گھر آئی تھی تب عنایہ نے اسے پی ڈی اور کیمرہ دیا تھا کہ وہ پکچرز کاپی کر دے۔ شام میں لے لینا، ابھی نہیں ہوا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بھائی دیکھیں یہ ایشو آپی کی فرینڈ ہے نا۔ وہ سگنل ریڈ ہونے پر رکی ہوئی تھی۔ جب اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عبریشہ کو دیکھا تو کہنے لگی، لگ تو وہی رہی ہے۔ عباد نے اس طرف دیکھا تو اسے ایسے دیکھ کر وہ ایک پل کو چونکا تھا۔ وہ اس سے نظر نہیں ہٹا پایا۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح حجاب میں تھی۔ ندا بھی ساتھ تھی اور اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ تبھی سگنل گرین ہوا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ تب عباد کو خیال آیا، وہ ویسے اسے ابھی تک دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر کار سٹارٹ کر دی۔ یہ آج پھر اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ سوچنے لگا، امی ایان کی کار کی چابی کہاں ہے؟ عبریشہ یونیک کے لیے نکل ہی رہی تھی جب اسے خیال آیا کہ اسکوٹی تو ایشل کے یہاں ہے۔ تب اس نے بابا کی پرانی کار جو ایان کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ جب گھر آتا تبھی اسے باہر نکالتا تھا، اسے لے جانے کا سوچا۔ وہ ویسے بھی ندا کی وجہ سے لیٹ ہو رہی تھی تو جلدی میں اب کار سے جانا ہی بہتر تھا۔ کی ہولڈر پر دیکھو، اور کہاں ہوگی؟ وہیں ہوگی۔ عطیہ بیگم نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، اوہ ہاں مجھے خیال نہیں رہا، وہ جلد بازی میں وہاں دیکھنا بھول ہی گئی تھی۔ اچھا چلے امی، اللہ حافظ۔ اور یہ ندا محترمہ کدھر ہے؟ وہ عطیہ بیگم کو اللہ حافظ کہہ کر جانے لگی، تبھی اس سے ندا کہیں نظر نہیں آئی تو پوچھنے لگی، آ گئی، یہی ہوں، چلو جلدی پھر کہو گی میں نے دیر کر دی تمہیں۔ ندا باہر آتے ہوئے کہنے لگی، اچھا جاؤ بیٹا، اللہ کے حفظ و امان میں۔ عطیہ بیگم انہیں مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور وہ دونوں انہیں الوداع کہتی باہر آ گئی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے یونیک کے اسائنمنٹس میں بزی تھی۔ آج کل انہیں کافی کام ملا ہوا تھا۔ وہ ایک اسائنمنٹ پورا کر کے بیٹھی ہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ ایشل کی کال دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انگیجمنٹ کے بعد سے اس کی ایشل سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کال آن کر کے فون کان سے لگایا، السلام علیکم، کیا حال ہے محترمہ؟ وعلیکم السلام، کہاں مر گئی ہو تم دونوں یار، کوئی شرم ہوتی ہے یا کوئی حیا ہوتی ہے؟ بندہ ایک کال کر کے خیریت ہی معلوم کر لیتا ہے۔ ایشل اس کی آواز سنتے ہی اس پر برس پڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بھئی اتنا غصہ؟ کیا حماد بھائی سے جھگڑا ہوا ہے؟ عبریشہ اسے ٹھنڈا کرنے کے غرض سے بولی۔ تم نا ٹاپک چینج مت کرو، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ تم ہو کہاں اتنے دن سے؟ ایشل اس کا جواب سن کر کہنے لگی، کہیں نہیں، بس آج کل یونیک کا بہت سا کام ہے، کئی اسائنمنٹس بنانے ہیں، ابھی وہی کر رہے تھے میں اور ندا۔ وہ ابھی گھر گئی ہے۔ وہ اسے اپنے بزی ہونے کی وجہ بتانے لگی۔ اوہ اچھا، میں نے تو اسی لیے کال کی کہ پتہ نہیں تم لوگ کہاں غائب ہو، انگیجمنٹ کے بعد سے پکچرز دیکھنے بھی نہیں آئی۔ اب تک ایشل کا غصہ شانت ہو چکا تھا تو کہنے لگی، ارے نہیں یار، بس یہ اسائنمنٹس ایک بار پورا ہو جائے تو ہم چکر لگاتے ہیں تمہاری طرف۔ وہ بھی اس کی بات سن کر ایک پل کو کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، اسے احساس تھا کہ اسے ایک کال تو کر لینی چاہیے تھی ایشل کو۔ ایک تو یونیورسٹی میں بھی آج کل سبھی ٹیچرز اپنے اسائنمنٹس دے رہے تھے کہ اگلے مہینے سے سیمسٹر شروع ہونے تھے۔ ایسے میں پڑھائی کا بوجھ بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی ایشل سے باتیں کرتی رہی، پھر اس سے الوداع کہتی اٹھ کر
کچن کی طرف چلی آئی کہ چائے بنانی تھی۔ یہ والی دیکھو باری، کتنی اچھی لگ رہی ہو تم اس پکچر میں، ایشل اسے ایک فوٹو دکھاتے ہوئے کہنے لگی۔ ندا اور وہ آج ایشل کے بلانے پر اس کی طرف آئی ہوئی تھی اور اب تینوں بیٹھے ہوئے انگیجمنٹ کی پکچرز دیکھ رہی تھی۔ واقعی بہت اچھی ہے، صحیح کہا ایشو تم نے، ندا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگی۔ تم ان پکچرز کو ای میل کر دینا مجھے ایشو۔ عبریشہ پکچرز دیکھنے کے بعد اسے کہنے لگی۔ باری یہ فوٹوز تو دیکھو، یہ کس نے کلک کی ہے ایشو؟ ندا ایک فوٹو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ کس کی حرکت ہے ایشو؟ اس فوٹو کو پلیز ہٹاؤ، اس پکچر میں سے کوئی اور دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ ابھی تک کس نے دیکھی یہ پکچرز؟ عبریشہ اس فوٹو کو دیکھ کر اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے بولی۔ ابھی کل ہی تو آئی ہے یہ پکچرز، تبھی تمہیں کال کی تھی، ابھی کسی نے نہیں دیکھی۔ عنایہ بھی آج آنے والی تھی اپنے کیمرے کی پکس لے کر۔ ایشل بھی پریشانی سے اس فوٹو کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں یہ کس کی حرکت ہے، ویسے باری اچھی لگ رہی ہو اس فوٹو میں، تم کتنے غصے سے گھور رہی ہو مسٹر عباد کو ایسا لگتا ہے مانو ابھی قتل کا ارادہ رکھتی ہو۔ ندا اس فوٹو کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے دینے لگی، جسے سن کر عبریشہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ان کا تو پتہ نہیں ندا، پر تم آج ضرور میرے ہاتھوں قتل ہونے والی ہو اگر ایک لفظ مزید اور کہا تم نے اس بارے میں۔ عبریشہ نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ انگیجمنٹ کے دن جب عباد اس کے بنائے کیک کے بارے میں اس سے بات کر رہا تھا تبھی کسی نے وہ پکچر کلک کی تھی۔ اس فوٹو میں عبریشہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی اور عباد مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس فوٹو کو دیکھ کر عبریشہ کا دماغ گھوم گیا تھا کہ اگر گھر کے کسی اور فرد نے وہ پکچر دیکھی تو اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ وہ اس بارے میں سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی کہ لوگوں کو بلا وجہ اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ تم فکر نہیں کرو، میں ابھی اس فوٹو کو ان میں سے الگ کرتی ہوں۔ ایشل اسے غصے میں دیکھ کر کہنے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں پریشان ہے۔ تم ابھی اس فوٹو کو ہٹاؤ اور پلیز خیال رکھنا اور کہیں نہ ہو۔ عبریشہ اسے ہدایت کرتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کلاسز تقریباً آف ہو چکی تھی۔ یونی میں اکا دکا اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی لائبریری سے نکلی تھی گھر جانے کے لیے جب اس نے دیکھا موسم ابرآلود ہو رہا تھا، سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور چاروں طرف اندھیرا سا چھا گیا تھا مانو مغرب کا سا وقت ہو۔ اسے بارش کا موسم ہمیشہ پسند ہوا کرتا تھا، مگر آج اسے یہ دیکھ کر شدید کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو پہلے ہی اسے دیر ہو گئی تھی، دوسرا آج وہ یونیورسٹی اکیلی آئی تھی۔ ندا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس نے آج چھٹی کر لی جس کی وجہ سے عبریشہ کو اکیلے آنا پڑا تھا۔ اس کی اسکوٹی بھی سروس کے لیے گئی ہوئی تھی۔ صبح اسے بابا نے ڈراپ کر دیا تھا اور واپسی پر اس نے انہیں آنے سے منع کر دیا کہ وہ رکشا سے آ جائے گی اور اب اسے موسم کا حال دیکھ کر خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ کاش بابا کو منع نہ کیا ہوتا اور ساتھ ہی ندا کو بھی میں تصور میں سنایا جا رہا تھا۔ کیا تھا ندا کی بچی، اگر تم کل بیمار پڑ جاتی، مجھے اکیلے تو نہ آنا پڑتا، اچھا ہوتا میں بھی آج چھٹی کر لیتی۔ وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ ایک تو آج ویسے بھی کلاسز کم ہی ہوئی تھی، وہ پورا دن ندا کے بغیر بور ہوتی رہی تھی اور اب یہ موسم کی وجہ سے اسے سخت چڑ ہو رہی تھی۔ وہ یونی سے باہر روڈ تک آئی تو ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی اور اس موسم میں دور دور تک کوئی رکشا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ تیز قدموں سے
کے ساتھ چلنے لگی۔ کچھ دور آنے پر اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ دو لڑکے تھے جو اس سے کچھ فاصلے پر تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ پہلے ہی وہ پریشان تھی، اب اس کے بعد مزید خوفزدہ ہو گئی۔ ڈر اس پر اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دوڑتے ہوئے وہ کافی آگے نکل آئی۔ جب اس نے دوڑتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ آگے دیکھتی، سامنے سے آتی کار سے زور کی ٹکر ہوئی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل روم میں موجود تھی۔ وہ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر کچھ پل لگے اسے سمجھنے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اسے یاد آیا وہ کسی کار سے ٹکرائی تھی اور بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی تھی، مرنے کے لیے میری ہی کار ملی ہے آپ کو؟ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ ہاسپٹل کیسے آئی۔ کیا وہی شخص اسے یہاں لے آیا تھا؟ کار والے نے بروقت بریک نہ لگائی ہوتی تو اس کا بچنا مشکل تھا۔ جس طرح دوڑتی ہوئی وہ آ رہی تھی، اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ شاید اس کے سر میں چوٹ آئی تھی۔ مزید کچھ سوچنے سے پہلے وہ دواؤں کے زیر اثر دوبارہ نیم بے ہوشی میں چلی گئی۔ وہ گھر جانے کے لیے کافی سے نکلا ہی تھا جب موسم نے کروٹ بدلی۔ چاروں طرف بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا ہو گیا تھا۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے امی کی کال سننے ہی لگا تھا جب اچانک سے سامنے سے آتی لڑکی اس کی کار سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے کار روکی تھی مگر اس سے پہلے ہی وہ ٹکرا کر گر چکی تھی۔ اس نے کار سے باہر آتے ہوئے بیزاری سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیا مرنے کے لیے میری ہی کار ملی تھی؟ مگر جب اس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا جو دوسری طرف تھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اسے دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ابریشا تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پریشانی کے عالم میں اس کے پاس آ کر بولا۔ وہ جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی، وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا جسے دیکھ کر عباد کا سر چکرا گیا۔ اوہ خدا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جلدی سے اس کے اسکارف کو سر پہ لپیٹا جس سے خون بہنا رک گیا تھا۔ پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لایا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، چوٹ گہری نہیں تھی، بلڈ پریشر لو ہے جس سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر عباد کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا جب نرس نے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ عباد تو اس کا خون دیکھ کر پریشان تھا۔ ایک پل کو ایسے لگا وہ اسے کھو دے گا اور یہ احساس ہی بہت جان لیوا تھا اس کے لیے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے جسے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جب روم میں داخل ہوا تو وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر کچھ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ وہ مسکراتے ہوئے کچھ فکرمند ہوتے اس سے پوچھنے لگا۔ آپ مجھے یہاں لے کر آئے تھے؟ میں آپ کی کار سے ٹکرائی تھی؟ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال پوچھنے لگی۔ کیا ہوا تھا؟ آپ اس طرح کیوں بھاگ رہی تھی؟ وہ اس کی بات کا جواب دے کر پوچھنے لگا۔ میں اب ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے۔ مجھے گھر کال کرنی ہے۔ کتنا وقت ہو گیا مجھے یہاں؟ وہ نہیں چاہتی تھی اسے اپنے اکیلے اور پھر ان انجان لڑکوں کا بتائے جو نہ جانے اس کے پیچھے تھے بھی یا نہیں۔ وہ ہی
بیوقوفوں کی طرح بھاگنے لگی تھی۔ اب اپنی بیوقوفی کیسے بتاتی؟ یہ لیں فون، آپ کال کر لیں۔ اس کی بات سن کر عباد کو اب خیال آیا تھا کہ اسے اس کے گھر کال کرنی چاہیے تھی۔ وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ اس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ آپ نے جو میرے لیے کیا۔ عبریشہ نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آج پہلی بار اسے اس شخص سے چڑ نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی دل سے شکر گزار تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا اس کے ساتھ۔ تم بات کر لو، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ وہ اسے بات کرتا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کال کر کے اپنے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دے دی اور پھر کچھ دیر بعد عطیہ بیگم اظہر صاحب کے ساتھ ہاسپٹل آ گئے۔ بہت شکریہ بیٹا آپ کا، آپ نے میری بیٹی کی جان بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اور اب اظہر صاحب عباد کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے انکل، یہ تو میرا فرض تھا۔ اور پھر یہ ایشل کی دوست بھی ہے۔ وہ انہیں اپنا اتنا شکریہ کرتے دیکھ کر احتراماً بولا۔ پھر وہ ان سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ عبریشہ کو ڈاکٹر نے شام میں ہی آرام کرنے کی ہدایت کے ساتھ ڈسچارج کر دیا تھا۔ چوٹ زیادہ نہیں تھی، اسی لیے اسے وہاں رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اور وہ خود بھی گھر جانا چاہتی تھی۔ اس کے گھر آنے پر دادی نے اس کی نظر اتاری تھی اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ابھی تو 2 دن تک احتیاط کرنے کو کہا تھا۔ عطیہ بیگم اس کے لیے سوپ بنا کر لے آئی تھی جو اس نے بڑی مشکل سے ختم کیا تھا۔ پھر میڈیسن لے کر وہ لیٹ گئی۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے گھر آیا تھا بے چینی سے روم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے اپنی حالت پر خود ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا بے سکونی اور بے خالی کا شکار تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا اسے عبریشہ سے محبت ہو گئی ہے۔ ایشل کی انگیجمنٹ سے واپسی کے بعد وہ اپنے اندر واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ وہاں سے واپسی پر اس کے دھڑکنوں کے انداز بدل چکے تھے۔ اس کی نگاہوں میں چاہتوں کے رنگ جھلکنے لگے تھے، مگر وہ ان نئے جذبوں سے فرار حاصل کرتا رہا تھا، ان سے بھاگتا رہا تھا۔ مگر کب تک؟ سچائی آخرکار خود کو منوا ہی لیتی ہے۔ محبت تو بہت پاک اور طاقتور وجود رکھتی ہے۔ وہ جو عبریشہ سے اب تک چڑھتا آیا تھا، وہ جو یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایک لڑکی نے اس کے خیالوں کو اور اسے بدل دیا تھا، وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کے دل تک رسائی حاصل کی تھی۔ بہت خاموشی سے وہ اس کا سب کچھ لے گئی تھی۔ وہ نانا کرتے ہوئے بھی ہاں میں اقرار کر چکا تھا۔ خود سے اپنی بے چینی اور بے خالی کا یہ بھی ہونا تھا۔ ایک دن عبریشہ، مجھ جیسے بندے کو تم کتنی آسانی سے پگھلا گئی۔ میں جو آج تک کتنی لڑکیوں سے ملا پر کوئی مجھے اس حد تک متاثر نہیں کر پائی، اور تم اتنی آسانی سے میرے دل میں آ کر بیٹھ گئی کہ مجھے ہی خبر نہ ہوئی۔ وہ تصور میں اسے مخاطب تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے مگر نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی سے بڑھایا۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹا اور اس کے تصور سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھیں استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں، چہرے پر سجانے کے لیے نہیں۔ اس کے دماغ میں ایک سرگوشی ابھری۔ میں آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی تو آپ کیا اپنی آنکھیں کرائے پر دے کر آئے تھے؟ بہت تپا ہوا لہجہ تھا۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں میں آپ جیسی لڑکیوں کو۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں جان بوجھ کر ٹکرائی تھی آپ سے؟ اسے عبریشہ کا تپا ہوا لہجہ یاد آیا۔ نہیں، شاید میری قسمت تم سے ٹکرانی تھی۔
اس ایک ٹکراؤ نے اس کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور وال کلاک پر نظر ڈالی تو گھڑی کی سوئیاں رینگ رہی تھی۔ یہ رات اتنی طویل لگ رہی تھی، نیند جیسے اسے بچھڑ گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ نیلے آسمان میں ستاروں کو بچھ ماہ کامل کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس نے وہاں آتے چاند کو بغور دیکھا اور دھیرے دھیرے چاند میں اس کا عکس نظر آنے لگا۔ حجاب کے ہالے میں چمکتا چہرہ، جھکی پلکیں، اس کے اندر عجیب اضطراب پیدا ہونے لگا۔ وہ مضطرب سا ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ نیند تو آج آنی نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، پھر وضو کر کے باہر آیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ درد کیسا ہے؟ اب کم ہوا کچھ؟ وہ ناشتے کے بعد میڈیسن لے کر بیٹھی تھی جب اظہر صاحب آفس جاتے ہوئے اس کی خیریت پوچھنے اس کے روم میں چلے آئے۔ جی بابا، اب بہتر ہے، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر سا جواب دیا۔ اچھا ہے، آرام کرو، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی میری بیٹی۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر دعائیں دیتے ہوئے باہر نکل گئے اور وہ انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ تبھی اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ ندا کی کال دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ کیا بات ہے، آج صبح اتنی شانتی؟ میرے گھر کے باہر کے پڑوسی بھی پوچھ رہے تھے تمہاری کھڑوس دوست نہیں آئی؟ ندا اس کے کال آن کرتے ہی بولنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ روز کالج کے لیے اسے لینے جاتی اور وہ ہر روز اس کے 10 منٹ تک ہارن دینے کے بعد ہی باہر نکلتی تھی۔ آج اس کے نہ آنے کی وجہ پوچھنے کے لیے اس نے کال کی تھی۔ مجھے لگا تم ابھی تک بیمار ہو اس لیے نہیں آئی، عبریشہ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ باری، کچھ ہوا ہے؟ ندا کو اس کی آواز سن کر کچھ تشویش ہوئی تو پوچھنے لگی۔ تم گھر آؤ، بتاتی ہوں، عبریشہ نے کہہ کر فون بند کر دیا اور دوسری طرف ندا فون کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کیا ہوا ہوگا؟ اتنا سب ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ ہاں باری، ندا ابھی اس کی طرف آئی تھی اور اس کے ایکسیڈنٹ کا سن کر اسے کہنے لگی کیسے بتاتی، اور کب؟ یہ سب کل ہی تو ہوا ہے، اور پھر تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب بتا رہی ہوں، عبریشہ اس کے ناراض چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی۔ ہاں تو کل بھی بتا سکتی تھی تم مجھے، ہلکا بخار ہی تھا نا مجھے، میں کوئی مری نہیں تھی۔ ندا ابھی تک اس کے نہ بتانے پر خفا تھی۔ اچھا میری جان، غصہ چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ عبریشہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ کھانا تو میں اچھے سے کھا کر جاؤں گی، پہلے تم یہ بتاؤ کب تک ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے؟ جلدی ٹھیک ہو جاؤ، میں اکیلے نہیں جانے والی۔ جونی، سن لو تم۔ اس نے اسے اس طرح دیکھ کر کہنے لگی۔ ہاں نا، میں بھی کون سا گھر میں بور ہونا چاہتی ہوں۔ عبریشہ ابھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ندا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عبریشہ کے فون کی رنگ ہونے لگی تو دونوں اس طرف متوجہ ہوئی۔ کس کی کال ہے باری؟ ندا اس سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، کوئی ان نون نمبر ہے۔ ہیلو، کون؟ عبریشہ نے کال آن کر کے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں اب آپ؟ دوسری طرف سے جس کی آواز اسپیکر میں گونجی اسے سن کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ پارٹ ہم یہاں پہ فنش کرتے ہیں اینڈ اس کے نیکسٹ پارٹ میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔